بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لفظ کن کے جلوے میں، لفظ کن کے جلوے میں مصطفیٰ کا جلوہ ہے، لفظ کن کے جلوے میں مصطفیٰ کا جلوہ ہے، تو نور مصطفیٰ میں کائنات ڈھلتی ہے، نور مصطفیٰ میں یہ کائنات ڈھلتی ہے، نعت مصطفیٰ سن کر یہ روح جب مچلتی ہے، تو عاشقوں کے چہرے سے، تو عاشقوں کے چہرے سے ایک چاندنی نکلتی ہے، ہاں ان کے صدقے کھاتے ہیں، نون عقید میں اپنا عقیدہ کہ ان کے صدقے کھاتے ہیں، ان کے صدقے پیتے ہیں، ان کے صدقے کھاتے ہیں۔ آدم علیہ نبی علیہ السلام یم ساتھ توبہ گو تہن قبول، تو توبہ قبول کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ یا آدم، آپ نے جس ذات کا وسیلہ دے کر مجھ سے دعا مانگی ہے، کیف عرفت، یہ کون شخص ہے جس محمد کا نام لے کر تم نے کہا کہ بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس محمد کے وسیلے سے دعا میری قبول فرما۔ وہ محمد تو دنیا میں آئے ہی نہیں ہے، یہ نہیں کہا کہ محمد کو پیدا ہی نہیں کیا ہے، ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے جب بنایا تو اولا ما خلق اللہ من روحی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا گیا، اور دنیا میں آئے ہیں بشکل انسان سب سے پہلے وہ آدم علیہ نبی علیہ السلام آئے ہیں۔ کہا کہاں، ابھی تو محمد کو میں نے دنیا میں بھیجا ہی نہیں ہے، کس محمد کی بات کرتے ہو، کیسے جانتے ہو کہ محمد ہے؟ کہا یا اللہ، جب آپ نے میرے اندر روح پھونکی تھی اور میرے آدھے جسم پر روح پہنچی تھی، میری نظر عرش پر پڑی تو عرش پہ میں نے لکھا دیکھا تھا، کیا دیکھا؟ عرش پہ لکھا دیکھا، عرش پہ لکھا دیکھا، لا الہ الا اللہ، آسرا میرے دل کا، لا الہ الا اللہ۔ وہ کتنی میٹھی باتیں تھی آپ کی خدا جانے، وہ کتنی میٹھی باتیں تھی آپ کی خدا جانے، پتھروں نے
لا الہ الا اللہ. ایک دو اس رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پکن اور آئی ابو جہل تمن اوس ناو عمر بن حشام ونن اسک ابو الحکم. تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو ادب کے معمہ تھے, وہ تو تہذیب کے معمہ تھے, انہوں نے تو پوری دنیا کو تہذیب سکھائی ہے. تو وہ کس طرح سے بے ادبی سے بات کر سکتے تھے. کہا یا ابو الحکم. جب وہاں سے وہ ابو جہل آیا تم تو پنس اتس میں سیکفل جورا تھین تلف, تمس کیا پتا کہ میرا واسطہ کس سے پڑا ہے. کہا آج دیکھتا ہوں کہ محمد اگر نبی ہوگا تو یہ بتا دے گا میرے ہاتھ میں کیا ہے. آج محمد کا امتحان لیتا ہوں. اور نزدیک سے واتا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اختلاف, وہ تو اختلاف یہی تھا, وہ محمد کو نبی نہیں تصور کرتے تھے. تو صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد. تو جوڑ چھ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یا ابو الحکم ونیو حاض کیا کہا. آپ بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے. اگر تو نبی ہے تو آج بتا دے میری مٹھی میں کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ بوا نہیں. تبسم فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبسم فرمانے کے بعد کہا ابو الحکم اگر یہ نہیں کہ میں بولوں آپ کی مٹھی میں کیا ہے, اگر آپ کے مٹھی کے اندر کی چیز ہی میری نبوت کی گواہی دے دے تو ابو الحکم ابو جہل کو خوش کہ محمد نے خود کو آج خود ہی لاجواب کر دیا ہے. کیوں؟ اس کا عقیدہ تھا, ابو جہل کا عقیدہ تھا کہ پتھر نہیں بولا کرتے, مگر اسے پتہ نہیں تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کم باذن اللہ کی وجہ سے ایک مردہ کو زندہ کر دیتے ہیں. حضرت مولانا قاسم نانوتی نور اللہ مرقدہ دارالعلوم دیوبند اشتم بانیانن من تمن آوا اور عیسائی ونس تمہارے محمد اور ہمارے عیسیٰ نبی میں کیا فرق ہے. کہا آپ ہی بتائیے. سو عیسائی لوگوں سے ماننے کی آپ کے محمد, آپ بولتے ہیں محمد بڑے ہیں, محمد سے زیادہ رتبہ بول, مگر مجھے تو لگتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام رتبے میں زیادہ. کہا کیسے؟ کہا عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا ہے. کہا اچھا بس بات اتنی ہی سی ہے. کہا ہاں. کہا اصل میں آپ لوگوں کو سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے. مردے اس کا شونن کل نفس ذائقۃ الموت, اللہ نے ہر شخص کو موت کا مزہ چکانا ہے. موت کا مزہ چکانے کا مطلب ہوتا ہے شوینکنس مرسانگن کھون. تو جب مرسانگن کھون چھن ایسی گسن ہنا ٹیسٹ دیون یا اسس من کچھ دیر ہمارے پاس ہماری اس زبان پر رہتا ہے, ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کچھ کھایا ہے. ہم چینی کھاتے ہیں تو چینی کا سواد ہماری اس زبان پر رہتا ہے. موت کا ذائقہ دیا جاتا ہے. موت پلانے کے بعد اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ذائقہ, جب تک ذائقہ رہے گا تب تک انسان کو وہ شکل آتی ہے. ذائقہ ختم دوبارہ انسان اسی حالت میں آ جاتا. ہم نے آج اصل میں سمجھ رکھا ہے کہ مردے کا مطلب ختم, حالانکہ مردے کا مطلب ختم نہیں ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے انتقال. فلانی شخص انتقال, منتقل, ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا, عالم دنیا سے عالم برزخ میں جانا ہے. یہ کوئی یہاں سے جو ہے وہ قاضی گڑ نہیں جانا ہے, عالم دنیا سے عالم برزخ میں جانا ہے. تو اس کے لیے آپ کو کرنا کیا ہے؟ یا اللہ اگر اس بچے کو دنیا میں لانا ہی تھا, اگر اس کو لانا 1 سیکنڈ کم کم زندگی تو دے دیتے. کہا نہیں, میرا معاملہ ہے کہ جنت میں جب جو شخص جنت میں جائے گا دنیا سے گزر کر جائے گا, چاہے مردہ جائے زندہ جائے, یہ معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس نہیں کہ زندہ ہی جائے. ان شخص آؤ, لڑکا آؤ, زوچ اس میں کہیں جیسا ہی آیا مرا ہوا آیا, تو پھر جب مرا ہوا ہی لانا تھا تو پھر دنیا میں بھیجا کیوں؟ کہا جنت میں جانے کے لیے دنیا کی منزل جو ہے وہ طے کر کے چلا جانا ہے. تو یہی ہے. کہا ہم نے سمجھ لیا ہے کہ مردے کا مطلب ہے کہ ختم ہو گیا, معاملات ختم نہیں ہوئے, وہ ایک جگہ سے دنیا سے نکل کر عالم برزخ میں گیا ہے. جب یہ عالم برزخ میں جائے گا تو عالم برزخ میں ہوتا کیا ہے؟ اس میں جانے کے لیے اس کو موت کا ذائقہ دیا جاتا ہے, موت کی ٹکی کھلائی جاتی ہے, پلائی جاتی ہے تاکہ یہاں سے اس پل کو کراس کر سکے. پھر جا کر جب ذائقہ ختم ہو جاتا ہے وہی حالات ہو جاتے ہیں. اسی لیے مردہ پہلے بھی بولتا ہے بعد میں بھی, پہلے زندہ تب بھی بولتا ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے, کوئی مانے یا نہیں مانے. ہم کہتے ہیں ہمارا عقیدہ مردہ ابھی زندہ تھا تب بھی بولتا ہے, مرنے کے بعد بھی بولتا ہے.
عیسیٰ علیہ السلام میں صرف وہ برزخ کا مطلب ہوتا ہے پردہ، جب پردہ پڑ گیا وہ پردے کے پیچھے چلا گیا، وہاں بھی بولتا ہے، وہاں سنتا بھی ہے۔ کہا اگر آپ ایک قبر سے گزریں گے تو آپ اس قبر والے کو سلام کریں گے، وہ آپ کو پہچانتا بھی ہے اور آپ کی سلام کا جواب بھی دیتا ہے۔ اگر مردہ سنتا نہیں ہے، اگر مردہ سنتا نہیں ہے تو سوال کس سے ہو رہے ہیں؟ من ربو کا من دینو کا، یہ سوال کس سے ہو رہا ہے؟ اگر مردہ بولتا ہے جواب نہیں دیتا تو جواب دے گا کون؟ ہمیں کیا پتا یہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا؟ لہذا ہمارا عقیدہ ہے کہ مردہ بولتا بھی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے اس کرن؟ جو برزخ کا پردہ پڑا تھا، قم باذن اللہ، ارے پردے ہٹ جا سامنے سے، وہ مردہ تو پہلے بھی بولتا تھا، اب بھی بولنا شروع کر دیا ہے۔ عیسائی نے کہا کہ میرا کمال ہے، کہ عیسیٰ علیہ السلام کا کمال کیا تھا؟ انہوں نے اس برزخ کے پردے کو سائیڈ کر دیا تو وہ مردہ سامنے آ کر پھر بولنا، وہ بولتا پہلے بھی تھا، جب پردہ ہٹ گیا تو وہ آواز ہم نے سن لی ہے۔ یہ معاملہ دوسرا ہے کہ اگر انسان میری موجود انسان، اس کی آواز ہم کیوں نہیں سن سکتے ہیں؟ یہ دوسرا معاملہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نظام زندگی کو آگے چلانا ہے۔ اگر یہ نظام زندگی آگے چلانی ہے، اگر ہمیں پتہ چلتا کہ قبر جس میت کو ہم یہاں غسل دے رہے ہیں اور وہ بول رہا ہے، وہ چیخ رہا ہے کہ مجھے آہستہ سے، کیا یہ حدیث نہیں ہے کہ مردہ بولتا ہے آہستہ سے مجھے غسل دیا جائے، پانی ڈالا؟ تمہیں کیا پتا میرے ساتھ کیا معاملہ آیا ہے، میرے ساتھ کیا معاملہ پیش ہوا ہے؟ جب اس کو لے کر ہم جاتے ہیں قبرستان کی طرف، اگر وہ نیک ہوگا کہتا ہے جلدی لے کے چلو، اگر بد ہوگا کہتا ہے آہستہ لے کے چلو۔ تو یہ سب بولتا تب بھی ہے، صرف اتنا ہے کہ اس کو پردہ پڑ چکا، ہم سنتے نہیں ہیں۔ سنتے اس لیے نہیں ہے، اگر اللہ وہ آوازیں ہمیں سنا دے تو اگر ہم پھر قبر سون مول موج بین جو جس کا انتقال ہمارا یقین اور ہماری جو ہے وہ یہ یقین ہوتا کہ انشاءاللہ یہ جنت میں گیا، پھر اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ برزخ کا پردہ نہ رکھتے، ہم قبر کو کھود رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم قبر کو کھودتے نیچے سے آگ نکل رہی ہوتی ہے، اگر ہم اس آگ کو دیکھ لیتے، سانپ بچھو کو دیکھ لیتے تو کون آج دفنا دے کسی اپنے مردے کو دفناتا؟ اگر دفنا بھی دیتا تو زندگی برباد ہو جاتی، کون اپنی ماں کو اپنے باپ کو اس آگ کے اندر ڈالتا؟ پھر وہ آگ کے اندر ہے یا نہیں ہے وہ اللہ جانتے ہیں۔ ہمارا تو یقین ہے نا کہ میرا باپ جنت میں گیا ہے، میرا باپ میری ماں جنت میں گئی ہے، میرا یقین تو ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتے آگے کیا ہوا۔ کیوں؟ اللہ نے برزخ کا پردہ ڈال کر ہمیں یہ کہا کہ تمہاری زندگی کو آگے لے کے جانا تھا کہ تم لوگ اس معاملے میں نہ پڑ جاؤ کہ ہمارے مردوں کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ کہا یہ تو بہرحال مسئلہ چلا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اس پردے کو ہٹاتے ہیں، پردے کو ہٹانے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام اس سے وہ باتیں جو کر رہا تھا وہ ہمیں سنواتے ہیں۔ کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو پتھروں سے بلواتے ہیں، وہ چیز جو ابو جہل کا عقیدہ تھا، پتھر نہیں بولا کرتے۔ کہ کتنی میٹھی باتیں تھی، وہ کتنی میٹھی باتیں تھی، آپ کی خدا جانے، پتھروں نے پڑ ڈالا، پتھروں نے پڑ ڈالا، لا الہ الا اللہ، آسرا میرے دل کا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكتك المقربين. فقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. درود شریف پڑھو سر.
اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل وسلم على آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل وسلم على آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. وبارك وسلم عليه. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم و احسان ہوا کہ جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات کا درجہ دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم و بیش 18,000 کے قریب مخلوقات بنانے کے بعد اشرف المخلوقات کا درجہ ہمیں دیا، اس انسان کو دیا. میں نے کہا یا اللہ، اشرف المخلوقات کا درجہ دینے کے پیچھے ہمیں کیا ریزن تھا، کیا وجہ تھی کہ ہمیں اس انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا؟ کیا کھانا مقصد تھا؟ تو پھر تو اتنے بڑے بڑے ہاتھی، اتنے بڑے بڑے درندے اور جو جانور، جنگلی جانور، ان کو اشرف المخلوقات کا درجہ ملنا چاہیے تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا نہیں، تم سمجھے نہیں کہ اشرف المخلوقات کا درجہ تمہیں ملا کیوں ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. ارے انسان، تو سمجھتا ہے کہ تیری کوئی خوبی ہے، تیرا کوئی اپنا کمال ہے جس کی وجہ سے تجھے اشرف المخلوقات کا درجہ ملا ہے، یہ تو نے کوئی اپلیکیشن دی تھی؟ یا اللہ، اگر تو مجھے اشرف المخلوقات بنا کے، انسان بنا کے دنیا میں بھیجے گا، جاؤں گا، ورنہ جانے کے لیے تیار نہیں. کہ تو نے تو اپلیکیشن بھی نہیں دی تھی، پھر تیرا کمال بھی نہیں ہے. میں نے تجھے اشرف المخلوقات کا درجہ دیا، اور دیا صرف اور صرف اس لیے ہے کیونکہ میں نے اس کائنات کو بنایا ہے. اس کائنات کو جس کے لیے بنایا ہے اور جس وجہ سے یہ کائنات وجود میں لائی گئی ہے، وہ کیا تھا؟ وہ تھا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. یا اللہ، ہمیں بنایا کیوں ہے؟ کہا اِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تاکہ تم میری عبادت کرو. کہا عبادت کے لیے میں نے محمد کو بنایا ہے. اگر محمد بھی نہ ہوتے تو عبادت بھی نہ ہوتی. میں نے محمد کے لیے کائنات کو بنایا ہے، تو اس محمد کے لیے کائنات کو، جو تمام کائنات کا معمہ ہے، جو تمام کائنات کا سبب ہے، اس محمد کو تم میں سے بنایا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. میں نے اس رسول کو تم میں سے بنایا ہے. یہ اس کی وجہ سے، اس کی رحمت سے، اس کے فیوض سے اور اس کی برکت سے تمہیں اشرف المخلوقات کا درجہ ملا ہے. کنتم خیر امت کا درجہ، کنتم خیر امت کا لقب تمہیں ملا ہے. یہ کیوں ملا ہے؟ جس کے لیے موسیٰ علیہ السلام تڑپے ہیں، جس کے لیے تمام انبیاء نے دعائیں کی ہے، یا اللہ وہ امت ہمیں دے دے. موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تورات چھ پڑھن ایک دو، تورات من پڑھو کیا چھ پڑھن کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا میں ایک امت بنانے، میں نے ایک امت بنائی ہے، اس کو دنیا میں بھیجنے والا ہوں. کہا یا اللہ کیا ہے اس کی خصوصیات؟ کہا جب وہ جہاد کرے گی تو مال غنیمت حلال ہو جائے گا.
पिछली तमाम उम्मतों पर साबिका जितनी उम्मत ईसा अलैहिस्सलाम तक आई, सारी उम्मतों में माल गनीमत हलाल नहीं था। सदक़ा खैरात यम न्याज नजर न्याज से करन यम तिम पे हलाल के यम क्या इस करन। आपने सुना होगा कुरान में हाबील और काबिल का किस्सा है। ये जाकर एक जगह डाला करते थे आग। देखो अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे ऊपर पर्दा कितना रखा हुआ है, पर्दे में हमें रखा हुआ है। ये दुनिया वहां पर अपना खैरात नजरात वगैरह रखा करते थे। अगर आग खा जाती दुनिया में ही पर जब पता चल जाता कि इसकी न्याज को इसके सदके को कबूल किया गया है, वरना दुनिया में सबके सामने जलील और रुस्वा हो जाया करता था। हमने खैरात किया है, हमने ज़कात निकाली है, हमने सदका दिया है, अल्लाह जानता है कबूल हुआ है या नहीं हुआ है, मगर अल्लाह ने किसी के सामने रुस्वा भी नहीं किया है। या अल्लाह ये क्यों, ये इतनी इज्जत क्यों मिली हमें क्यों मिली है? क्या ये तुम्हारा कोई कमाल नहीं है? तुम्हें ये सब कुछ मिला ही इसलिए है कि मैंने तुम्हें भेजा जिस उम्मत में है वो उम्मत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। उस उम्मत में भेजने की वजह से तुम्हें मैंने पर्दे में रखा हुआ है। तुम्हारे गुनाहों को अगर तुमने किसी के सामने गुनाह नहीं किया, उस गुनाह को मेरे सामने किया हुआ है, मैं देखूं तुम्हारे साथ क्या मामला करता हूं। इसीलिए आया है कि जब गुनाह करो तो किसी को अपना गुनाह मत बताया करो। आज ना बुशिस पोज वानन में पढ़ने सुबह नमाज, ये कैसा है? गुनाह करने के बाद जो है वो डंके की चोट बोल जो हमने गुनाह किया है। अरे डर, अरे खौफ खाना चाहे, हमें लड़ना चाहे कि एक गुनाह, और फिर भी बोलते मैं सच बोलता हूं, मैंने सुबह की नमाज मैं पढ़ना नमाज सुबह की या मैं करना फले नहीं कम के बुशिस पोज बनन। अरे ऐसा क्या है? अगर तू इतना ही सच्चे का आशिक है, जिस सच ने बोला था, जिस सच्चे ने तुझे नमाज दी है, जिसने तुझे सच दिया उसने नमाज भी दी थी, तू सच बोलने की वजह से तुम जो आज समझता है कि मैं मोहम्मद का आशिक हूं, तो फिर नमाज पढ़ता क्यों नहीं है? ये नमाज भी तो उसी ने दी थी तुझे, नमाज नहीं पढ़ता है। सच बोलना तो तेरी जुबान का काम है। अरे प्रैक्टिकली जिसमें तुझे तेरा काम तेरी ताकत लगती वो नहीं कर पाया। लिहाजा हमें देखना कि सारे के सारे काम का मूसा अलैहिस्सलाम को ये सारी की सारी इज्जत उनको मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से मिली है। तो जानता है अगर वो एक गुनाह करेंगे और एक गुनाह का इरादा करेंगे तो गुनाह नहीं लिखा जाएगा, और अगर उस गुनाह को कर भी देंगे तो इस एक गुनाह का एक ही गुनाह मिलेगा। अगर नेकी कर देंगे और नेकी का इरादा करेंगे तो एक नेकी लिख दी जाएगी। आज क्या तबलीग हुई, कम से कम इरादे में तो नाम लिखा दो, कम से कम नेकी में शामिल तो हो जाओ। अगर बाद में आपका क्यों, जब इंसान अल्लाह के लिए कोई इरादा कर देता है, मैं युरिदिल्लाहु खैरन युफक्किहु फिद्दीन वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, अल्लाह उसके लिए आसानी के रास्ते निकाल देता है। जब हम इरादे कर देंगे दिलों से अल्लाह के लिए अपने आप को कबूल, अल्लाह हमें कबूल कर ही लेंगे। ये क्या मामला, हम अल्लाह के घर में जाएंगे अल्लाह कबूल नहीं करेगा? अल्लाह कहता है मैं तो इंतजार में हूँ, हम कहते हैं अल्लाह ने कबूल किया ही नहीं, तो गया ही कब है अल्लाह के पास, अल्लाह ने कबूल नहीं किया है। ये तो हमारी देर है कि हम अल्लाह के पास नहीं जाते हैं। का मूसा जानता है वो उम्मत अगर एक नेकी का इरादा करेगी तो एक नेकी लिख दी जाएगी, नेकी को कल गुजरेगी। गुनाह एक किया एक गुनाह लिखा जाएगा, एक नेकी करेगी 7 नेकियां 700 और जाते जाते का अजर अजीम भी मिल जाएगा। सहाबा ने बनी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजर अजीम क्या गो, वो अजर अजीम ये होता है कि अगर एक ही नेकी कर देगा अल्लाह तबारक व तआला एक ही नेकी से उसके जन्नत के फैसले फरमा देंगे। हज़रत इमाम अबू दाऊद अलैहि रहमा सियासता में किताब ये वना सुनन अबी दाऊद, इमाम अबी दाऊद अलैहि रहमान गो इंतकाल पत पन्न शागिर्दो ख्वाबस मन वनस या इमाम साहब तो आज वारिया उम्मत पे एहसान करमुत, आपका एहसान इस उम्मत पर बहुत बड़ा, आपने इतनी बड़ी अल्लाह के नबी की हदीसों की किताब लिखकर उम्मत पर एहसान फरमाया है। अल्लाह ने आपके साथ बेहतरी का मामला फरमाया होगा। कहा हाँ बेहतरी का मामला तो फरमाया है, मगर सुनना चाहते हो कि किस नेकी से अल्लाह ने बेहतरी का मामला फरमाया? कहा अल्लाह तबारक व तआला ने कहा अबू दाऊद अगर तुम कोई भी नेकी न करते, ये एक नेकी होती, इसी एक नेकी से मैं तेरे जन्नत के फैसले कर देता। वो नेकी क्या थी? इमाम अबू दाऊद इस हदीस शरीफ लिखन, हदीस लिखने के लिए तहदुरस्मंद मौजूद कंप्यूटर या पेन वगैरह कुछ भी तहदुरस्मंद स्यासंद कलम इस्तुलंत और स्याही उठाने के बाद फिर कॉपी पर डाला करते थे। जब उन्होंने कलम को डाला है स्याही में,
وہاں سے لانے کے بعد قلم کو اپنے کاپی پر ڈالا ہے، اس کاغذ پر ڈالا ہے، جو ہی ڈالا ہے اللہ کی مخلوق مکھی اڑ کے آئی ہے اور اس نے دیکھا کہ یہاں پر پانی پڑا ہوا ہے، سیئی تھی، وہ چوسنا شروع کرتی ہے۔ اس نے کہا کہ اللہ کی اس مخلوق کو پیاس لگی ہوگی، لہذا آج میں اس قلم کو آگے اللہ کے نبی کی حدیث لکھنا چھوڑ دی۔ عام کام نہیں کر رہے تھے، اللہ کے نبی کی حدیث لکھنا چھوڑ دی کہ جب تک یہ اللہ کی مخلوق خود نہیں اڑتی تب تک میں اپنے قلم کو آگے حرکت نہیں کروں گا۔ جب وہ خود اڑ کے آگے چلے گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے ابو داؤد اگر یہ ایک ہی نیکی تو نے کی ہوتی اسی سے تیرے جنت کے فیصلے کر دیتا۔ کیوں؟ جو میری مخلوق پر جو ہے رحم کرے گا اوپر والا اس پر رحم کیا کرتا ہے۔ لہذا کہا موسیٰ جانتے ہو ان کو اجر عظیم بھی مل جایا کرے گا۔ کیوں؟ کہ یہ وہ امت ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی ہے، تلک امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا آج ہمیں یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ملا ہے، عطا کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بڑی عظیم نعمت ہمیں کیا عطا کی ہے؟ ایمان جیسی نعمت عطا کی ہے، اور اس ایمان جیسی نعمت کو عطا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عالم بالا میں پیدا کرنے کے بعد کہا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تا جگہ سو بھائی خدا کی خدائی سامنے تھی، قدرت اللہ کی سامنے تھی۔ اگر ان کے دہ کن رات سو کیا بہن اس میں شک ہے، آفتاب سے نظر دور ہے اور روشنی ہے، سب ہو گیا دن ہے۔ کیوں؟ اس لیے وہ بولے گا کیونکہ شک نہیں ہے، سب کچھ سامنے، دن کی ساری نشانیاں سامنے ہیں۔ جب اللہ کی قدرت کی ساری نشانیاں سامنے تھی، اللہ سامنے تھے، الست بربکم۔ مگر یہ بھی بتاتا چلوں موضوع سے ایسا ہٹ نہ جاؤں، آپ دیکھ خیال رکھنا کہ جب وہاں پر الست بربکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوال کیا ہے، ساری کی ساری یہ امت، یہ ساری کی ساری مخلوق، یہ انسانیت، آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر قیامت تک والے انسان سارے خاموش ہو گئے۔ اللہ سامنے ہے پھر بھی کچھ نہیں بول پا رہے ہیں۔ اب بولنا کیا ہے؟ سب سے پہلے جس شخصیت نے بلا کہا ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، پھر ان کے وسیلے سے باقی لوگوں نے بولا ہے بلا۔ خیال آیا اچھا ہمیں بھی بلا بولنا تھا، مگر وسیلہ بنے کون ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا ہے بلا، یا اللہ کیوں نہیں، آپ ہمارے لوگ کیوں نہیں، ہم تو اقرار کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سارے عیسیٰ موسیٰ اور ہم جیسے لوگ گنہگاروں نے بھی وہاں پر اقرار کیا ہے، مگر بواسطے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اقرار کیا ہے یا اللہ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جو دنیا کے اسباب تھے، دنیا کے اسباب پورے ہوئے، پتیم دنیا کے اسباب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کریم دنیا وجود میں آئی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا، اور پھر انسان جب دنیا میں آیا پھر انسان کو وہ ساری کی ساری چیزیں بھول گئی، وہ وعدہ بھول گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وعدے کو الست بربکم، وہ بلا والا وعدہ جو کیا تھا اس کو پورا کرنے کے لیے، اس کو یاد دلانے کے لیے انبیاء کا سلسلہ شروع کیا، اور انبیاء دنیا میں آئے ہیں انسان کو، اس اللہ کی مخلوق کو اللہ کی مخلوق سے نکال کر خدا کی بندگی میں لگانے کے لیے آئے تھے۔ اور انہوں نے کہا اے انسان کہاں بھٹکا ہوا ہے، تو نے اللہ سے وعدہ کیا ہوا ہے، کیا وعدہ کیا ہے؟ تو نے نہیں کہا کہ اللہ تو میرا رب ہے، تو ہی خالق، تو ہی مالک۔ اس کو یاد پڑ گیا ہاں میں نے تو وعدہ کیا تھا، پھر لگ گیا نماز میں، یہاں سے اذان ہوگی پھر نماز میں آ گیا، اور نماز پڑھنے کے بعد پھر یہ چلا جاتا ہے باہر، پاکستان بے یہ مشرق کیا دنیا کے دندے ہیں، دنیا کے دندوں میں بھول گیا۔ پھر آتے آتے موسیٰ علیہ السلام آئے، پھر آتے عیسیٰ علیہ السلام آئے، چلتے چلتے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے دنیا کو بتانے کے لیے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمت ایمان کی یاد دہانی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہارے سامنے نبی بھیجتا رہا، اور اس عظیم نعمت کو یاد دہانے کے لیے، مگر کہا اب لا نبی یا بعدی، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان کر کے دنیا سے چلے گئے، اگر اس کے بعد کوئی آپ کو اعلان کرے گا میں نبی ہوں، وہ جھوٹا دجال اور کذاب ہو سکتا ہے، نبی نہیں ہو سکتا۔ ہم نے کہا یا اللہ یہ کیا معاملہ، تو نے تو کہا سب سے عظیم کنتم خیر امت کا لقب تو ہمیں دیا تھا، اور پھر یہ عظیم نعمت نبیوں والی نعمت ہم سے چھین لی۔ بظاہر جو ہمیں نظر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایمان کی یاد دہانے کے لیے 3-3 4-4 نبی آ جایا کرتے تھے، اور ہمیں ایک ہی نبی دیا۔
کہا یا اللہ یہ کیا، آج تو امت ترس رہی ہے، آج فطروں میں مبتلا ہے، آج امت کو مولی اور گاجر کی طرح کاٹا جا رہا ہے، آج تو نبی کی ضرورت تھی، آج نبی کیوں نہیں؟ تو بظاہر ہمیں نظر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ ختم کر کے ہم سے اتنی بڑی عظیم نعمت چھین لی ہے، بظاہر ہمیں نظر آتا ہے، پر حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اصل میں تمہاری کنتم خیر امتن کا اعزاز ہی یہی ہے کہ نبیوں والا کام تمہیں دیا گیا ہے، جو کام نبی کیا کرتے تھے اب نبی نہیں آئے گا، اب وہ کام تم نے کرنا ہے۔ یا اللہ وہ کام کیا تھا؟ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِّرَاجًا مُنِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ والا کام تھا، وہ نبی اللہ کے، وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف جوڑا کرتے تھے، یہ تھا نبیوں والا کام جس کو آج امت لے کے چلی ہے۔ ایک کام اس کا نام پڑ گیا کیا کہ دعوت و تبلیغ کی محنت۔ کچھ لوگ کہتے کہاں سے آئے یہ کام، یہ کیا ہے دعوت و تبلیغ کی محنت، یہ کس نے کیا؟ ہم کہتے ہیں یہ کام وہ ہے جو آدم علیہ نبینا، کچھ لوگ کہتے ہیں الیاس علیہ الرحمن، حضرت مولانا الیاس صاحب نے شروع کیا، الیاس علیہ الرحمن نے شروع نہیں کیا، انہوں نے موجودہ اس نہج پر اس کو ترتیب دیا ہے، شروع کرنے والے آدم علیہ نبینا علیہ السلام تھے۔ یہ وہ کام ہے، یہ دعوت و تبلیغ کا کام تھا جس کو لے کر چلے ہیں آدم علیہ السلام اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک صرف نبی کیا کرتے تھے، کیوں؟ پتمیم امت جو نبی آیا کرتے تھے ان نبیوں کا کام تھا لوگوں کو نیک بنانا اور خود بھی نیک بننا، مگر امت کے ذمہ تھا کہ خود ہی نیک بنے، ان کو لوگوں کی ذمہ داری نہیں تھی۔ اس امت کو کہا گیا کہ تو تب تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک خود بھی نیک بنے اور لوگوں کو بھی نیک بنانے کی، کیوں؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم لوگوں کے لیے، ارے اپنی چھوڑ پہلے، جب لوگوں کو بولتے جائے گا اپنے اندر جذبہ خود آ جائے گا، تم لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ کام کیا ہے اللہ؟ لوگوں کے لیے نکالا، کیا زمینداری کرنی ہے لوگوں کے گھر میں؟ نہیں یار، کرنا کیا ہے؟ کہا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ کام تو نے کرنا ہے، اور یہ کام کرتے کرتے یہ کام چلا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کام دیا ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع منچ کھڑا، اور کم و بیش 1.5 لاکھ قریب صحابہ جتنے تھے، 1,44,000 یا 1.5 لاکھ کم و بیش جتنے صحابہ تھے، ان کے سامنے اعلان کرتے ہیں، اے صحابہ بتاؤ جو اللہ نے دین مجھے دیا تھا، کیا وہ دین میں نے تمہارے سامنے صحیح سلامت پہنچایا ہے یا نہیں؟ صحابہ پہنچایا ہی نہیں ہے، آپ نے پریکٹیکلی عمل کر کے دکھایا ہے۔ کہا یا اللہ گواہ رہنا، جن کو تو نے میڈل دیا تھا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ لوگ کہہ رہے ہیں اس وقت کہ جو امانت تو نے مجھے سونپی تھی اس امانت کا حق میں ادا کر چکا ہوں لوگوں کے سامنے، اور اب وہ لوگ وہ امانت میں تمہیں سپر کرتا ہوں لوگوں۔ اور کہا جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اٹھائیے حدیث کی کتاب بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 92 کے اندر آپ سب نے فرمایا کہ تم میری اتباع کرو، تم مجھے دیکھ کر نمازیں پڑھو، اور اگلے آنے پچھلے جو لوگ آئیں گے وہ تمہیں دیکھ کر نمازیں پڑھیں گے۔ پھر ہوا کیا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمۃ کیا کر، انہوں نے تابعین کو نماز پڑھتے دیکھا ہے، تابعین نے صحابہ کو نماز پڑھتے دیکھا ہے، صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ کہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اور چلتا رہا، اور صحابہ نے دیکھا جو دین ہمیں حوالہ کیا گیا ہے وہ دین حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، جس کو میزبان رسول کا لقب ملا ہے، صحابہ نے کہا امانت ہمیں ملی ہے، اور کہا گیا ہے کہ تم دوسرے لوگوں تک پہنچاتے جاؤ، اور دوسرے لوگوں تک پہنچانے کے لیے وہ چل پڑے ہیں۔ آپ دیکھیں گے 1.5 لاکھ صحابہ میں سے کم و بیش 10,000 یا اس سے کم یا زیادہ کچھ قریب لوگوں کی قبر جنت البقیع اور جنت المعلی میں ہے۔ کہتے ہیں صحابہ نے اس نے پتا کہ مسجد نبی میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 50,000 نمازوں کا ہے، خانے کعبہ کے اندر ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1 لاکھ نماز پڑھنے کا ثواب ہے۔ تم اس نہ زانن ہوئی کہ اس ونن ہے بس سے زیادہ فلاسفر میں زیادہ حدیث بولوں، میں نیٹ پر دیکھتا ہوں مجھے حدیث آئی، کیا صحابہ نہیں جانتے تھے؟ انہیں نہیں پتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے
جس نے بیت المقدس میں ایک نماز پڑھی 1000 نماز کا ثواب ہے، مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھی 50,000 نمازوں کا ثواب ہے، بیت اللہ کے اندر ایک نماز پڑھی ہے 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے۔ مگر انہوں نے کہا اللہ کے نبی نے جو امانت ہمیں دی ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ مومن کی یہ نشانی نہیں ہوتی کہ وہ امانت کے اندر خیانت کرے، یہ تو منافق کی علامت ہوا کرتی ہے۔ وہ سارے چل پڑے ہیں، جس طرف سواریوں کا رخ تھا چل پڑے ہیں، اور چلتے چلتے ابو ایوب انصاری قسطنطنیہ کے پاس استنبول کے پاس پہنچے ہیں، اور وہاں پر ان کا مزار بنا ہوا ہے۔ جب حضرت صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کے دور میں وہاں پر اس مزار کو گھرانے کی کوشش کی، ان لوگوں نے وہاں پر عیسائیوں نے اس مزار کو گھرانا چاہا، تو حضرت صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے کہا لوگوں اگر تم نے آج میرے صحابی کے مزار کو گھرانے کی کوشش کی، میں تمام دنیا میں تمہارے عیسائیوں کے کلیسوں کو ڈھا کے رکھ دوں گا، خبردار تم نے میرے اس صحابی کہ میرے اس بڑے برکت والے صحابی حضور میزبان رسول کی بے حرمتی کرنے کی کوشش کی، میں تمام دنیا میں عیسائیوں کے کلیسوں کو مسمار کر دوں گا۔ وہ رک گئے ہیں، اور ابو ایوب انصاری سے تحجگاس وطن جب موت نے وفا نہیں کی، کہا لوگوں میری لاش کو مدینہ واپس نہ لینا، کیوں؟ کہا کہ اللہ نے اگر کل میدان میں کھڑا کر دا، میدان محشر میں کہے کیا اے ابو ایوب انصاری کیا ہے تو کہاں چلا تھا اللہ کے نبی کی امانت لے کر؟ کہ اللہ جہاں تک موت نے وفا کی تھی چل پڑا تھا، اور موت نے یہاں تک ہی وفا کی، یہاں تک ہی پہنچا تھا، وہ امانت لوگوں کے سپرد کرتے کرتے موت راستے میں آئی ہے، وہی امانت لے کر حضرت 15ویں ہجری میں حضرت خلیفہ ثانی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں دورس من آئے ہمارے اس ہندوستان میں بھی، ہندوستان بنگلہ دیش، پاکستان، افغانستان، سارا اتنا بڑا ہندوستان، ہند اس کو ہند کے لقب سے پکارا کرتے تھے۔ اس میں اس وقت 6 صحابہ آئے ہیں دور خلیفہ ثانی کے دور میں، حضرت وہ حکم بن عاص اور دوسرے صحابی تھے، 6 صحابی آئے ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے اسلام لایا ہے، پھر آتے آتے پھر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمہ آتے ہیں، وہ اللہ کا ولی سب سے پہلے ہندوستان کے اندر 561 ہجری کے اندر آتے ہیں۔ پھر چلتے چلتے انہوں نے وہاں پر دین کو پھیلایا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی جو امانت صحابہ کو ملی تھی، صحابہ نے فقہا کو دی ہے، پھر فقہا نے اولیاء کو دی ہے، ان اولیاء نے ہندوستان کے اندر دین کو لایا ہے، اور لانے کے بعد سائنس کشیر اسمن 724 سے 725 ہجری کے اندر 724 یا 25 اختلاف تھوڑا سا اس میں یہ ہے، تو 725 سے 724 ہجری کے اندر شاہ عبد الرحمن شاہ بلبل رحمہ اللہ علیہ سر نے خود گوری، اور جنہوں نے ہمارے سرزمین کشمیر کے اندر دین لایا ہے، اور یہاں پر دین لانے کے بعد انہوں نے اس وقت کے رنچن سنگھ جو بادشاہ تھے اس کو صدر الدین کے نام سے مسلمان بنایا ہے، اور احکت ہونا یہ جگہ کو جب انہوں نے اسلام لایا، یہاں پر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمہ آئے، وہ بھی مسلکن حنفی تھے، اور اس کے بعد ہمارے کشمیر کے اندر عبد الرحمن شاہ بلبل رحمہ اللہ آئے، وہ مسلکن حنفی تھے، اور اس کے بعد آئے ہیں امیر کبیر سید میر سید علی حمدانی علیہ الرحمہ 774 یا 775 ہجری کے اندر یہاں، تب تک عبد الرحمن شاہ بلبل علیہ الرحمہ بیتم سعادات وغیرہ وہ استعمال کرن تو کام چلتا گیا آگے، اور عبد الرحمن شاہ بلبل کی جو تاریخ تھی وہ انہوں نے جو مسائل بتائے ہیں وہ حنفی مسلک فقہ کے مطابق بتائے تھے۔ یم ساتھ یورائے امیر کبیر علیہ الرحمہ تمو وچ تمس مسلکن پان شافعی، وہ شافعی مسلک کے تھے، تمو وچ کی یہ جگہ اگر بوئی کرنے سمن شافعی فقہ کر کہ پورے ہندوستان کے اندر جو حنفیت ہر جگہ حنفی فقہ رائج تھی، کہ کشمیر کے اندر بھی حنفی فقہ رائج ہوئی ہے، لہذا انہوں نے جو ان کے ساتھ 700 یا 750 کے قریب سعادات آئے ہیں وہ سارے کے سارے شافعی مسلک سے تھے، مگر ہمارے کشمیر کے اندر آنے کے بعد ایک بھی نماز انہوں نے شافعی مسلک پہ نہیں پڑھی ہے، انہوں نے حنفی مسلک پر پڑھی ہے۔ یہ ہے حضرت عبد الرحمن شاہ گووند رحمۃ اللہ تعالی، ایک کتاب ہے، انہوں نے ایک کتاب کے اندر لکھا ہے الانوار تمن کتاب، اس کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر دین کس طرح آیا، پھر انہوں نے اسی کے اندر لکھا کہ یہاں پر علامہ انور شاہ کشمیری کے حوالے سے لکھا کہ ہماری سرزمین کشمیر کے اندر دین لانے میں سب سے پہلے کون آئے اور وہ کس مسلک سے تھے۔ بہرحال یہ تھا کہ یہاں پر
جب دیکھا جائے کہ ایک جگہ ایک مسلک رائج ہے، یہ راجح مرجو کا مسئلہ ہوا کرتا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا ہے، انہوں نے دیکھا کہ اگر میں ان کا شافی فقہ ٹھونسنے کی کوشش کروں گا تو یہاں پر وہ فتنہ قتل سے بڑھ کر ہوا کرتا ہے، لہٰذا انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر سارے حنفی مسلک پر نماز پڑھ رہے ہیں، انہوں نے اپنی نماز ساری کی ساری حنفی مسلک پر پڑھنی شروع کر دی۔ لہذا ہمیں یہ نہیں کہنا کہ اگر اس منع ہوئی کنس کی جائے وہ حنفی مسلک کی نمازیں ساری غلط ہے تو سب سے پہلے ہمیں یہ کہنا پڑے کہ عبد الرحمن شاہ بلبل علیہ رحمہ ان کی نمازیں بھی غلط تھی، شاہ ہمدان کی نمازیں بھی غلط تھی، تو پھر وہ حدیث ہمیں انہی لوگوں پر تصادق آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے کہ وہ لوگ بھی آنے والے ہیں جو اپنے پچھلے لوگوں کو برا بھلا کہا کریں گے، وہ لوگ گمراہ تھے، ہم ہی حق پر ہیں۔ لہذا میرے بھائیو بزرگوں دوستو، یہ مسئلہ ہے، یہ فروعی مسائل میں ہمیں پڑھنا نہیں، ہمیں دیکھنا ہے کہ دین لانے والے یہاں ہمارے اندر دین کس نے لایا، وہ لوگ کون تھے جنہوں نے ہمیں دین دیا ہے، وہ تھے وہ اولیاء فقہاء محدثین، وہ سارے کے سارے ہمیں دین دے کر گئے ہیں۔ قرآن نے کہا، قرآن مانن وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یا اللہ یہ تو ریزن سمجھ آ گیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرے، کیوں کرے اللہ کی عبادت؟ اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ بنانے والے ہیں، یا اللہ تیری عبادت کریں گے، بیچ میں والدین کو لایا کیوں ہے؟ یا اللہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کیوں؟ تیری عبادت کریں گے ٹھیک ہے، والدین کو بیچ میں کیوں لائے کہ ان کا بھی احسان، ان کی بھی فرمان برداری کرو، رضا اللہ فی رضا الوالدین وسخط اللہ فی سخط الوالدین، جب تک ماں باپ راضی نہیں ہوں گے جنت نہیں، جنت ان کے قدموں سے ٹچ رکھیے۔ یا اللہ کیوں ماں باپ کے ساتھ معاملہ کیوں رکھا تو نے؟ یا اللہ ہوا کیا ہے کہ تیری عبادت تو کریں گے، تو نے پیدا کیا ہے، مول موج والدین کیا جائے منزل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں پتہ نہیں ہے پیدا میں نے کیا ہے، اگر تم مول موج کہہ رہے ہیں خاندر کیا تم بھی دنیا میں نہیں آتے، پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے پیدا کیا ہے نا، مگر سبب کون بنا ہے؟ ہمارے والدین بنے ہیں، اگر وہ شادی نہیں کرتے ہم بھی نہیں آتے، پیدا اللہ نے کیا، سبب کون بنا ہے؟ والدین بنے ہیں، کہا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، عبادت میری ہوگی، کیوں؟ پیدا میں نے کیا ہے، اور وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور احسان فرمان برداری، اور جنت ان کے قدموں کے نیچے ہوگی، ماں باپ کے قدموں کے نیچے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ تیرے پیدائش کا سبب بنے ہیں۔ ہمارے سامنے قرآن ہے، ہمارے سامنے حدیث ہے، میں آپ کے سامنے اس وقت واز کر رہا ہوں، میں بول رہا ہوں، ہمارے آج سارے مسجدوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹوپیاں لگی ہوئی ہے اور تسبیحاں ہاتھوں میں پکڑے ہوئے ہیں، ارے سارے اللہ کے نبی کا قرآن ہمارے سامنے ہے، وہ حدیث ہمارے سامنے ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں تو ہے، مگر سبب بنا کون ہے؟ ہمیں جو سبب بنے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، اور کہا اللہ کی عبادت کے ساتھ والدین کے ساتھ، جب تک والدین کو راضی نہیں رکھو گے، کتنے حج بھی کر لو، کتنی نمازیں کیوں نہ پڑھ لو، تمہارے والدین تم سے ناراض ہوں گے، جنت نہیں مل سکتی۔ میرا عقیدہ ہے، کسی کا عقیدہ ہو یا نہ ہو، میرا عقیدہ ہے میں کتنی ہی نمازیں کیوں نہ پڑھ لوں، میں کتنے ہی حج کیوں نہ کر لوں، جب تک میں اپنے اس واسطے کو جس نے مجھے قرآن دیا ہے، میں اپنے شاہ ہمدان کو، میں شاہ فرید الدین بغدادی علیہ الرحمہ کو راضی نہ کر لوں، تب تک مجھے جنت نہیں مل سکتی۔ میرا یقین تو میرا عقیدہ ہے، میرے جنت کا دروازہ یہ لوگ کھولیں گے، کیوں؟ انہوں نے مجھے قرآن دیا ہے، جس طرح سے پیدا اللہ نے کیا ہے، مگر پیدائش کا سبب والدین بنے ہیں، کہا رضا اللہ فی رضا الوالدین، تیری اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے تو ماں باپ کو راضی کر لے، اگر اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہے تو جن لوگوں نے تجھے عبادت کے قابل بنایا ہے، جنہوں نے تمہارے ہاتھوں سے گٹار چھڑا کر، جنہوں نے تمہارے ہاتھوں سے وہ تمہارے ماتھوں پر وہ ٹیکے ہٹا کر تمہیں مندروں سے نکال کر مسجدوں میں لایا ہے، ان کو راضی نہیں رکھو گے، خدا کی قسم یہ قرآن کا اعلان ہے، تمہیں تب تک جنت نہیں مل سکتی ہے۔ یہ میرا ایک عقیدہ ہے، میں کہتا ہوں جب تک میں اپنے صلحاء خلفاء اور اپنی اولیاء اعظام کو راضی نہیں رکھوں گا، میری جنت تب تک حلال مجھ پر نہیں ہو سکتی، میں کتنی ہی نمازیں کیوں نہ پڑھ لوں۔ ارے جس نے نماز دی ہے وہ کچھ نہیں ہے، وہ کچھ نہیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، رب کا قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی اس رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقے بازی مت کرو، فرقوں میں مت پڑو۔ اور وہ اللہ کی رسی ہے کیا؟ ذرا ہم دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے مسجد شریف مسجد نبی کے اندر آئے ہیں، دیکھا یہاں پر کیا ہو رہا ہے، صحابہ قرآن کی تعلیم کر رہے ہیں، قرآن کو سکھایا جا رہا ہے۔ کہا صحابہ کیا کر رہے ہو؟ یا ہم قرآن کی تعلیم ہو رہی ہے، قرآن سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں۔ کہا اچھا کیا تمہارا یہ عقیدہ نہیں ہے؟
सहाबान सुन माने तू सुना है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। उनके भला वो शाहिदना क्यों नहीं, हम तो शहादत देते गवाही देते हैं। कहा तुम्हारा ये अकीदा नहीं है कि जो पढ़ रहे हो ये कुरान अल्लाह की किताब है, अल्लाह की सच्ची किताब है। भला वो शाहिदना हम तो गवाही देते हैं, क्यों नहीं या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फस्तबशिरू, बस खुशखबरी हो तुम लोगों को का यही अल्लाह की हुआ हब्लुल्लाह व कलामुल्लाह, यही अल्लाह की रस्सी है। कौन? ये कुरान अल्लाह की रस्सी है, ये रब का कुरान ये अल्लाह की रस्सी है। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह के कुरान को, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। हम कुरान को पढ़ते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह सीधा रास्ता दिखा दे, और सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, या अल्लाह सीधा रास्ता मगर कौन? उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया है। वो इनाम याफ्ता लोग तुम गुम गए। अब उठाए कुरान, अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदा वस्सालिहीन, वो नबियों का रास्ता है, वो सिद्दीकीन का रास्ता है, वो शुहदा का रास्ता है, और वो सालिहीन का रास्ता है। सालिहीन कौन हुआ करते हैं? सालिहीन वो हुआ करते हैं कि अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, जो अल्लाह का वली होता है वो सालिह और नेक होता है। क्यों? अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, वो अल्लाह का मानने वाला होता है, हर उस चीज से बचने वाला होता है। यत्तकून, जो अल्लाह से दूर कर दे, जो अल्लाह और उसके रसूल से दूर कर दे, जो दीन और शरीयत से दूर कर दे, उनसे बच जाया करते हैं। लिहाजा हमें ये कुरान मिला है, ये अल्लाह की जो रस्सी, ये हमें दी किसने है? मेनिस अतस्मन कुरान दितमु शाह हमदानन, मेनिस अतस्मन कुरान दितमु शाह अब्दुल रहमान शाह बुलबुल अलैहि रहमाने, मुझे शाह फरीदुद्दीन बगदादी अलैहि रहमाने, मुझे शाह फरीदुद्दीन बगदादी शाह असरार अलैहि रहमाने, और जो कश्मीर के अंदर जिसको आज हम औलिया की स्टेट कहते हैं, जो यहाँ पर हमें कुरान दे कर गए हैं। अगर इनको राजी नहीं रखूंगा, अगर मैं इनको राजी नहीं रखूंगा तो कभी मुझे जन्नत नहीं मिल सकती। इन्हीं औलिया में से एक वली था इमाम आजम अबू हनीफा अलैहि रहमा, अल्लाह का वली, जिसने अल्लाह का वली होता कैसा है? अरे अल्लाह का वली नहीं है तो फिर क्या है? जिसको नजर आ रहा है तिमिशी नजरी यवन की। आज कुछ लोग एतराज करते हैं क्योंकि हकीकत हम समझते नहीं है। इमाम आजम अबू हनीफा अलैहि रहमा कोई वुजू करता है, वो वुजू के अंदर देखते हैं कि पानी के अंदर कौन कौन सा गुनाह धुल के जा रहा है। अरे ये क्या, मुझे क्यों नहीं नजर आ रहा है? इमाम आजम अबू हनीफा को क्यों नजर आ गए हैं? मैं समझता हूँ अगर इसमें बादरन मन छना गसन सिटी में ते बाथरूम बने, बाथरूम पेड़ पकन, हम यूं ही वहां से निकलते तो हम रुमाल मुंह पे रखते, क्यों? बदबू आती है। कुछ लोग वहां पर बैठे होते मजे के साथ टिकट लेते, क्या उनको बदबू नहीं आती है? क्या वहां बदबू होती ही नहीं है? उनसे बदबू होती ही नहीं यहाँ। अरे हम गुनाहों में पड़ने वाले लोग, हमें यहाँ से भी गुनाह, यहाँ से भी गुनाह, गुनाह ही गुनाह, खुद भी गुनाह करते हैं। फिर कहते हैं मैं नबी के नूर को मानता ही नहीं। अरे तू मानेगा क्या जब तेरे अंदर तेरी नूरानियत खत्म हो चुकी है? तो नबी का नूर मानेगा कैसे? मैं कहता हूँ जब इंसान के अंदर वो रूह मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आती है, और इंसान के अंदर जाने के बाद इंसान जब इस गुनाह आख लुकुट शुरासन से क्या करन सुवानन तीन कथ कि 2-4 दिन के बाद ऐसा होने वाला हकीकत हो जाता। वो क्यों? क्योंकि उसकी नूरानियत, उसका दिल उतना साफ है कि उसकी नजर बहुत दूर तक चला जाती, 3-4 दिन तक चला जाती है। हम अल्लाह के किसी वली के पास जाते हैं, आज भी बहुत सारे ऐसे वली है, जब उनके पास जाओगे वो आपको बताएंगे कि आपके बाद आने वाले 3-4 दिनों के हाल तक बता देंगे। कहते मैं नहीं मानता। क्यों? मैं इल्मे गायब नहीं मानता। अरे इल्मे गायब नहीं है ये हमारे दिल से रिलेटिव है, ये हमारे दिल से टच है। जब मैं अपने दिल को जितना साफ रखूंगा उतनी मेरी नजर दूर जाएगी। मैं अपने दिल को गुनाहों से गंदा कर देता हूँ। फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब इंसान एक गुनाह करता है दिल पर एक काला दाग लग जाता है, फिर करते 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 सारा दिल सियाह हो जाता है, फिर इसको नूरानियत नजर क्या आएगी? क्योंकि शीशे में इंसान को अपनी शक्ल नजर आती है, दूसरे की शक्ल तो अपनी नजर आती है। मैं अपने दिल को खुद गंदा कर चुका हूं, मैं उसको मानता ही नहीं कुछ भी, वो गंदा है। अरे वो नहीं है तो अपने दिल को साफ कर। फरमाया रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या आपके साथ भी? कहा हाँ, हर इंसान के साथ शैतान है। कहा आपके साथ भी? कहा हाँ, मेरे साथ भी शैतान है, मगर उसको मैंने मुसलमान मुती करके रखा हुआ है। वो फरमान बरदार मेरा, वो मुझे गुमराह नहीं कर सकता।
لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت پر نورانیت غالب تھی اور ہماری نورانیت پر بشریت غالب ہے. یہ نہیں ہے کہ نبی نور نہیں ہے. کون کہتا رب کا قرآن جس چیز کو کہہ دے انکار کرنے والا ہوتا کون ہے؟ ہم کہتے ہیں نورانیت بھی ہے بشریت بھی ہے مگر ماننے میں آنے میں فرق ہے, سمجھنے میں فرق ہے. لہذا ہمیں دیکھنا ہے. بات چل رہی تھی کہ کس طرح سے ہمیں ان لوگوں نے یہ ہمیں دیا ہے, یہ قرآن دیا ہے, ہمیں یہ قرآن ملا ہے اور دینے والے کون لوگ ہیں؟ وہ یہی ہے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے بارے میں بات کر رہا تھا میں کہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ اللہ کے قرآن کو لیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شریعت دی ہے, یہ نبوت اور یہ نبوت والا کام, یہ شریع احکام دیے کس کو؟ ابو بکر کو دیے ہیں. ابو بکر نے عمر کو دیے ہیں, عمر نے عثمان کو دیے ہیں اور عثمان نے علی کو دیے ہیں. علی لا کر کوفہ میں لاتے ہیں. دارالخلافہ کوفہ کے اندر بنتا ہے. کوفہ کے اندر وہاں آ کر بہت سارے صحابہ آتے ہیں. عبداللہ بن مسعود آتے ہیں, بیت الرضوان کے صحابہ آتے ہیں. بہت سارے صحابہ آنے کے بعد جب وہاں آتے ہیں وہاں پر تابعین نماز پڑھتے ہیں. تابعین اتباع سے نکلتا ہے, تابعین اتباع سے صحابی صحبت سے نکلتا ہے. اس کے لیے اتباع ضروری نہیں ہے, یہ نہیں ہے کہ صحابہ نے حضور کی اتباع نہیں کی مگر شرط اتباع نہیں ہے. یعنی شرط یہ نہیں ہے کہ وہ حضور کی پیروی کرے یا نہ کرے وہاں پر, مگر تابعین کے لیے ضروری ہے کہ وہ صحابی کی اتباع کرے. جب تک وہ صحابی کے مطابق نماز نہیں پڑھتا تب تک اس کی تابعیت قابل قبول نہیں ہو سکتی. جب دیکھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے کہ تمام کے تمام تابعین اس نظریے پر نماز پڑھ رہے ہیں, ان کے سامنے ایک حدیث آ جاتی ہے. انہوں نے کہا یہ حدیث ہے, میں مانتا ہوں, یہ حدیث آج میرے پاس پہنچی ہے. مجھ سے پہلے تو ان تابعین کے پاس یہ حدیث پہنچی تھی. یہ تابعین اس حدیث پر عمل نہیں کرتے تو حدیث کیا ہے یہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ حدیث منسوخ ہو چکی ہے. انہوں نے کہا میں فقہ کو مشاہدے پر لکھتا ہوں. لہذا امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ ہمیں فخر سے کہنا چاہیے ایسی شخصیت کے ہم مقلد ہیں. ہم ایسی شخصیت کی فقہ کو فالو کرتے ہیں جس نے ہمیں سارے کے سارے اصول مدون کر کے دیے ہوئے ہیں. اس نے اپنے گھر کا کوئی دین نہیں لکھا ہے, اس نے دین لکھ کر دیا ہے. جو دین وہاں سے فیس ٹو فیس آ رہا تھا, صحابہ نے دیکھا حضور کو اور صحابہ کو دیکھا تابعین تک خیر القرون کا زمانہ تھا جس کے زمانے میں ضمانت دی گئی تھی کہ یہ زمانہ بہترین زمانہ ہے. اس کے بعد جب وہ شر غالب ہونے لگا تو دین کو لکھنے کی تو ضرورت پیش آئی. صحابہ کے دور میں دین لکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. آج کوئی بولے گا اگر تم نے ماننا ہی تھا, فالو کرنی ہی تھی تو پھر امام اعظم کی فقہ فالو کیوں کرتے ہو, پھر ابو بکر کی فقہ فالو کیوں نہیں کرتے, عثمان طلحہ زبیر کی فقہ فالو کیوں نہیں کرتے؟ ہم کہتے ہیں کہ ان کی فقہ مدونی نہیں تھی. اس دور میں فقہ لکھی نہیں گئی تھی. اس دور میں وہ سارے فیس ٹو فیس ایک دوسرے سے مسئلے پوچھا کر لیا کرتے تھے. اس کو مسئلہ درجہ پیش آیا, اس سے پوچھ لیا. جب دیکھا کہ خیر کا زمانہ جانے لگا ہے تو فقہ کو مدون کیا گیا ہے. اور سب سے پہلی شخصیت جس نے فقہ کو مدون کیا ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ ہے. اور مجھے اس پر فخر ہے کہ میں ان کا مقلد ہوں. انہوں نے مجھے فقہ لکھ کے دی ہے. ہمیں دیکھنا ہے کہ انہوں نے دیا کیا ہے. انہوں نے رب کا قرآن لکھ کے دیا ہے. انہوں نے رب کے قرآن سے مسائل کا استنباط کر کے دیا ہے. انہوں نے اللہ کے نبی کے مسائل, اللہ کے نبی کی حدیثوں سے مسائل کا استنباط کر کے دیا ہے. اس کے بعد اجماع صحابہ سے استنباط کر کے دیا ہے. اور اس کے بعد قرآن و حدیث کو سامنے رکھنے کے بعد جو مسئلہ ان کے سامنے نیا پیش آیا, قرآن حدیث صحابہ اجماع کو سامنے رکھنے کے بعد ایک مسئلے کا استنباط کیا ہے اور اسے فقہ کہا جاتا ہے. وہ فقہ مدون انہوں نے کی ہے. وہ ابو بکر کا مسئلہ ہے, وہ امام اعظم ابو حنیفہ نے لکھا ہے. ہم کہتے ہیں کہ مسئلہ ابو بکر کا تھا, لکھا ابو حنیفہ نے ہے. مسئلہ عمر کا تھا, لکھا جو ہے امام ابو حنیفہ نے ہے. تو یہ مسئلہ نہیں ہے کہ انہوں نے فقہ نہیں لکھی. مسئلہ وہاں سے آ رہا تھا, وہاں فیس ٹو فیس آ رہا تھا, اس سے فالو کرتے چلے جا رہے تھے. اب یہاں پر ہوا کیا ہے, یہاں پر اس کو لکھنے کی ضرورت پڑ گئی اور وہی دین ہم تک پہنچا ہے. لہذا میں کہتا ہوں کہ ہمیں اپنے دلوں کو پاک کرنا چاہے. کس سے؟ بغض عناد سے. اولیاء کی محبت ہمارے دلوں میں جب تک نہیں ہوگی, اور انہی اولیاء میں امام اعظم جیسی شخصیت ہے. لہذا من عازانی ولی فقد عازنتہ بالحرب, جو کسی اللہ کے نبی سے اللہ کے ولی سے دشمنی رکھتا ہے اللہ اس سے اعلان جنگ کر دیتے ہیں.
اگر ہمارا کسی سے اعلان جنگ ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی سب سے قیمتی چیز پر اس کو نقصان پہنچایا جائے۔ جب اللہ کسی سے اعلان جنگ کر دیتے ہیں تو انسان کی جسم کے اندر سب سے قیمتی چیز دماغ ہوا کرتا ہے، اللہ اس کے دماغ پر اٹیک کرتے ہیں، پھر یہ کہتا ہے میں اس کو بھی نہیں مانتا، اس کو بھی نہیں مانتا، سب کچھ بھی نہیں مانتا، میں توحیدی ہوں۔ ارے ایسی توحید کہاں سے آئی؟ کس قرآن سے یہ توحید ملی ہے؟ توحید کہتی ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، عبادت کے لائق نہیں۔ مگر میں نے تو ایسی توحید کہیں دیکھی نہیں جس میں یہ کہا گیا ہو صرف ایک اللہ کو مانو باقی سب کا انکار کر دیا جائے۔ ایسی توحید میں نے کسی قرآن میں نے دیکھی ہے۔ توحید تو یہ ہوتی ہے اللہ کو مانا جائے، اللہ کے بعد انبیاء کو مانا جائے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، جب رب کا قرآن کہہ رہا ہے کہ میں نے فضیلت دی ہے، ہم کون ہوتے؟ عشرہ مبشرہ۔ کاش آج ہم نے جب بتایا ہی نہیں اپنے بچوں کو، ہمارے بچوں کو کرکٹ سٹاروں کے نام یاد ہوں گے، فلم سٹاروں کے نام یاد ہوں گے، سب سے پہلے ہم ان کو کہتے ہیں سٹار۔ سٹار کس کو بولتے ہیں؟ آج کا بچہ جانتا، سٹار کہتے ہیں تارے کو۔ تو الصحابی کالنجوم، ہمارے ستار ہمارے صحابہ تھے۔ آج ہم نے بچوں کو تربیت ہی غلط دی ہے، وہ جانیں گے تو مانیں گے کیا؟ جب ہم نے ان کو سلمان خان اور شاہ رخ خان کو ستار سامنے رکھا ہے، یہ تمہارے، ان کو فالو کرو۔ ہم نے کبھی کہا ہی نہیں ان کو ابو بکر طلحہ زبیر ہوتے کون ہے؟ لہذا الصحابی کالنجوم، تمہارے صحابہ تمہارے ستار ہیں۔ اور فبأيهم اقتديتم اهتديتم، جب تم کسی ایک بھی صحابی کے پیچھے چل پڑو گے تم ہدایت میں چلے جاؤ گے، تم ہدایت پالو گے۔ اور اب صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا ترکتکم فی امرین، میں تمہارے سامنے دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک جو ہے سنتی کا، ایک اللہ کا رب کا قرآن، اور اپنا طریقہ چھوڑ کے جا رہا ہوں کتاب اللہ و سنتی۔ یہ دو طریقے ہمارے سامنے ہونے چاہیے۔ آج اختلاف اور انتشار کے دور میں علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، ان کے ان طریقوں کو ہمیں ان کو فالو کرنا چاہیے۔ کیوں؟ ہم نے بچوں کو بتایا ہی نہیں ہے کبھی کہ ہمیں خلفائے راشدین ہوتے کون ہے۔ کا ٹائم سپر سٹارز ان اسلام کے اندر وہ سپر سٹار جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، جن کو ایک ہی مجلس میں جنت کی بشارت ملی ہے، 10 صحابہ ہیں، ہم نے کبھی بتایا ہی نہیں ہے۔ عظمتیں میں بیان عرض کر رہا تھا کہ یہ عظمتیں، یہ بڑائیاں اللہ نے رکھی ہے، یہ نہیں ہے۔ توحید اس کا نام یہ کہ ایک اللہ کو مانا جائے باقی سب کا انکار، یہ نہیں ہے۔ اللہ کو اپنے درجے میں مانا جائے اور انبیاء کو اپنے درجے میں مانا جائے۔ آخر میں ایک بات کرتا ہوں، ہمیں انسان بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور انسان کو مٹی سے بنایا۔ جب انسان مٹی سے بنا ہے اور یہ تمام کے تمام انبیاء بھی انسان، وہ بھی مٹی سے بنے ہیں۔ اب ہم کہیں گے جب انسان سارے مٹی سے بنے ہیں تو حضور بھی مٹی سے بنے ہیں، تو پھر وہ بھی ہم جیسے تو ہوں گے نا۔ یہی تو بات ہے، جب ہم بات کو سمجھتے نہیں ہے۔ حضور بھی مٹی سے بنے ہیں، جنت الفردوس کی مٹی سے بنے ہیں، ہم اس دنیا کی مٹی سے بنے، نبی جنت کی مٹی سے بنے، اور حضور جنت کی مٹی سے نہیں جنت الفردوس کی مٹی سے بنے ہیں۔ اور جب انسان، ہم اس دنیا کی مٹی تو مردہ ہوتی ہے، تو اس میں ہم جائیں گے ہمیں مردہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی جنت کی مٹی سے بنے ہیں تو جنت میں زندہ جاتے ہیں یا مردہ جاتے ہیں؟ تو پھر حیات اور ممات کا مسئلہ ہی تو ختم ہو گیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نبی حیات ہے یا ممات ہے۔ ارے جب ہم جنت میں جائیں گے، ہم جیسے گنہگار جنت میں جا کر حیات ہو سکتے ہیں، زندہ رہ سکتے ہیں، جو نبی جنت کی مٹی سے بنا ہے۔ اور میرا تو یہ ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے، بخاری کی حدیث، ہم تو اور کوئی نہیں، ہم کہتے بخاری کی حدیث اٹھا کر دیکھ لی جائے، کہ ما بین بیتی والمنبر روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جو آج میرے گھر سے لے کر اور منبر تک جو جگہ ہے، یہ روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کا گھر ہے۔ میرا نبی تو جنت میں ابھی بھی ہے، میں تو ابو بکر کو بھی جنت میں مانتا ہوں، میں تو عمر کو بھی جنت میں مانتا ہوں۔ جنت میں زندہ جایا کرتے ہیں، مردے نہیں۔ لہذا حیات اور ممات کا معاملہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ہم تب سمجھتے ہیں، مسئلہ تب بنتا ہے جب ہم نے کہا کہ نبی بھی ہم جیسا ہے۔ کیوں؟ قرآن نے کہا، قرآن نے کیا کہا؟ کہا کہ قرآن نے کہا کہ میں تم جیسا ہوں۔ ارے قرآن نے یہ نہیں کہا میں تم میں سے ہوں، پتھروں میں سے پتھر۔ اگر ہم سوچے سمجھے، آخر میں بس جب وقت ختم ہو رہا ہے، بات کرتے ہوئے اب اختتام کی طرف لاتا ہوں۔ آج ہمارے سامنے حجرہ اسود ہے،
حجر اسود سری زانن ہم حج کتنے حاجی ہوں گے، اللہ نے ان کے جو ہے کس طرح ہاتھ، ان کے ہاتھ چومنے کو جی کرتا ہے، جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کو دیکھ کر آئے ہیں، جو میں جنت المعلا کو دیکھ کر آئے ہیں، جب انہوں نے وہاں پر دیکھا ہوگا، وہ دیکھا ہے حجر اسود، یہ کیا ہے؟ یہ پتھروں میں سے ایک پتھر ہے، پتھروں جیسا پتھر نہیں ہے، یہ غلط فہمی میں نہ رہنا، آب زمزم پانیوں میں سے ایک پانی ہے مگر پانیوں جیسا پانی نہیں ہے، نبی انسانوں میں سے انسان ہے، انسانوں جیسا انسان نہیں ہے، یہ غلط فہمی میں نہ رہے، ہمیں بھی پسینہ آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسینہ آ جایا کرتا تھا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ آپ کو پسینہ کیوں آیا؟ کہا عائشہ تم میں سے تو ہونا، پسینہ تو آیا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسینے میں سے خوشبو، کہ تم میں سے نہیں، تم میں سے تو ہوں، تم جیسا نہیں ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو ابھی فرمایا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، آج اکثر یہ حدیث ہم بیان کرتے ہیں، ہر جگہ یہ حدیث بیان کی جاتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، نماز پڑھی اور پھر سو گئے، اور پھر سونے کے بعد وضو نہیں فرمایا اور اسی طرح سے وتر پڑھ لیے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے کی یا رسول اللہ کیا نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا؟ کہا ہاں عائشہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کہا یا رسول اللہ آپ نے وضو کیا ہی نہیں ہے، آپ ابھی تہجد کے بعد سو گئے تھے اور پھر اس کے بعد اٹھے بغیر وضو کے نماز پڑھ لی۔ کہا عائشہ تم میں سے ہوں، تم جیسا نہیں ہوں۔ ہر انسان کا وضو نیند سے ٹوٹ جاتا ہے، کیوں؟ انسان کا دل بھی سو جاتا ہے، انسان کی آنکھ بھی سو جاتی ہے، نبی کا دل نہیں سویا کرتا۔ اگر نبی کا دل سو جائے گا، آپ بخاری کی حدیث اٹھا لیجئے، صفحہ نمبر 517 جلد نمبر 1 کے اندر حدیث موجود ہے۔ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے کہا کہ صحابہ رات کو 2 فرشتے میرے پاس آئے، ایک نے کہا نبی سوئے ہوئے ہیں، ایک نے کہا نبی جاگے ہوئے ہیں، دونوں نے سچ کہا۔ صحابہ کے لیے عجیب بات ہے، ایک کہہ رہا ہے، دوسری بات کہہ رہا ہے، دونوں سچ کیسے کہہ رہے؟ کہا وہ یہی معاملہ ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما کے چلے گئے، اور پردہ فرمانے کے بعد تمام صحابہ کہنے کہ حضور کا انتقال ہو گیا ہے، اور ابو بکر حضرت عمر آئے، انہوں نے کہا جو کوئی کہے گا حضور کا انتقال ہو گیا گردن اڑا دوں گا، اور ابو بکر آئے ہیں، انہوں نے منبر پر چڑھ کر کہا ہے لوگوں جو محمد کی پوجا کرتا تھا، جو محمد کو الہ مانتا تھا، وہ سمجھ لے محمد کا انتقال ہو گیا ہے، اور کہا محمد تو زندہ ہے۔ کہا عام صحابہ نے حضور کی آنکھ کو دیکھا حضور کی آنکھ تو جو ہے سو گئی ہے، کہا حضور کا انتقال ہو گیا ہے، اور عمر نے آنکھ کو نہیں دل کو دیکھا ہے، کہا دل تو زندہ ہے، یہ کون کہتا ہے نبی زندہ نہیں ہے؟ ابو بکر پر قربان جائے جس نے آنکھ کو بھی دیکھا ہے، دل کو بھی دیکھا ہے۔ ہماری عام انسان کی جان کو نکالا جاتا ہے، اس روح کو نکالا جاتا ہے، جب یہ روح نکلتی ہے اگر اس نے نیک عمل کیے ہوں گے، آخر میں جب نیک عمل کیے ہوں گے تو اس کو جو اعلیٰ جگہ ملتی ہے، اور اعلیٰ جگہ اگر اس نے بد عمل کیے ہوں گے تو اس کو علیجین میں نہیں، اس کو سجین میں جگہ دی جاتی ہے۔ حضور کی روح کو نکالا گیا، ہماری روح جو دنیا کی تھی اور اس کو اعلیٰ مقام جنت میں ملنے والا تھا، جنت میں پہنچایا گیا۔ جب حضور جنت الفردوس کی مٹی سے پہلے ہی بنے تھے، حضور کی روح کے لیے جگہ کو ڈھونڈا گیا، پوری کائنات میں دیکھا کہ حضور کو اس سے اعلیٰ جگہ کے لیے جہاں کوئی انتخاب کیا جائے، حضور کے دل سے بڑھ کر کوئی جگہ نہیں ملتی ہے۔ اسی لیے کہا کرتے تھے مفتی محمود الحسن گنگوہی علیہ رحمہ، وہ کہا کرتے تھے لوگوں یہ بات سن لو کہ جنت سے خطاب کر کے کہا تھا انہوں نے تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، میرے دل کا طواف کر، میرے دل میں تو حضور رہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں حضور کے دل کے سے بہتر اور عظمت والی جگہ کہیں نہیں ملی گئی۔ تو حضور کی روح کو جب نکالا گیا ہے اس کو قبض روح کہا جاتا ہے، حضور کی روح کو سمیٹا گیا ہے، اس کو نکالا نہیں گیا ہے، سمیٹا گیا ہے، اور دل کے اندر سمیٹ دیا گیا ہے۔ اور جب دل کے اندر سمیٹ دیا گیا ہے، حضور کو قبر اطہر کے اندر رکھنے کے بعد اس کو پھر کھول دیا گیا ہے، اور فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور آپ کی دنیا سے بہتر آپ کی آخرت ہوگی۔ لہذا ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، وہاں پر نماز بھی پڑھتے ہیں، وہاں پر رزق بھی کھاتے ہیں۔ آخر میں ایک شخص نے کہا عجیب معاملہ، آپ کہتے ہیں رزق کھاتے ہیں، میں نے کہا ہاں کھاتے ہیں، اس میں کیا ہے؟ کہا آپ بتاؤ اگر رزق کھاتے ہیں قبر کے اندر تو باتھ روم کہاں جاتے ہیں؟ میں نے کہا اللہ تجھے ہدایت دے، جب تو جنت کے اندر جائے گا
बता जन्नत के अंदर खाना मिलेगा या नहीं? कहता हाँ। मैंने कहा फिर पेशाब करने के लिए बाथरूम जहन्नम में जाएगा क्या? कहता नहीं, जन्नत के खाने से पेशाब पाखाना नहीं हुआ करता। मैंने कहा फिर हुजूर मेरा अकीदा वो जन्नत में और जन्नत का खाना खाते हैं, वो दुनिया का खाना नहीं खाते जिससे पेशाब पाखाना आ जाए, वो तो जन्नत का खाना खाते हैं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माँ की पेट में भी जन्नत का खाना मिला था, जन्नत की रूहें मिली थी। क्यों? मेरा अकीदा है जिस चीज से इंसान बनता है वहां की गजा मिलती है। मेरा नबी दुनिया की मिट्टी से बना ही नहीं था, तो दुनिया की गजा मिलेगी कैसे? इसीलिए जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तवल्लुद हुआ था, दुनिया में आए थे, आंख और नाक जो कटी हुई थी। क्यों? क्योंकि आपको वो रूह मिली ही नहीं थी, वो गजा मिली ही नहीं थी जो हमको मिला करती है। अल्लाह तबारक व तआला हमें सही मानों में इस्लाम समझने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। मुझे जुबान नहीं खोलनी थी, बट एक चीज मैं आपको बोलूंगा इस तरह पे कि आपने बोला कि मैंने जो मेरी स्टडी है कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी मतलब एज मैसेंजर थे और खुलफा के ज़माने में कि इंडिया में इस्लाम तब तक नहीं आया था, या मोहम्मद बिन कासिम के जरिए 712 में पहले 93 हाँ जो यहाँ पे सिंध में पहले आया था, वो भी एज इस्लाम फैलाने नहीं आया था, वो भी एज तिजारत करने के आया था। तो आपने खुद ही बोला कि वातुसिबु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफरकू, कि हमें तफरक नहीं करना चाहिए। कि मोस्टली आपने जो बातें की है, आपने नहीं सोचा कि यहाँ पे जो शाफी मसलक के भी लोग बोल सकते हैं कि उनके साथ ये कंट्राडिक्शन होगा ना, मतलब आपने खुद ही ना आयत कोट की कि मैं चाहता हूँ कि सभी मुसलमान हैं, मतलब आज हमें ऐसे मतलब तबलीग देनी चाहिए कि आज उम्मत जल रही है कि हमें एक यूनिटी पे बात करनी चाहिए, कॉमनैलिटी एक बात है कि नहीं। और आपने बोला ना वो मतलब मोहम्मद बिन कासिम के वज़ीर पहले बार जब सिंध में पहले इस्लाम आया था वो 712 हिजरी में आया था। मोहम्मद साहब